بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرفوں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کیوں کی۔ تو تفصیل اس قصے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی نے اس کی بیٹی سے، جس کا نام کسی نے جویہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ایک روایات سے خود حضرت علی نے بھی اشارہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ فرمایا۔ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی بن ابو طالب کی نکاح میں دیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو ہر چیز سے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنہ میں نہ پڑ جائے۔ اس واقعے پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کیں اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک شوقین کا آنا بھی آپ نے گوارا نہ کیا۔ شوقین کے آنے سے جو اذیت آپ کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ بظاہر یہ ایک سخت اعتراض ہے اور معاملے کی سادہ صورت دیکھ کر آدمی بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ایک عورت کا شوہر اگر دوسری بیوی لے آئے تو اس عورت کو فطرتاً یہ ناگوارا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اور بہن اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے۔ شریعت نے ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت اس مفروضے پر نہیں دی ہے کہ یہ چیز اس عورت کو اور اس کے رشتہ داروں کو ناگوار نہیں ہوتی جس پر سکون آئے، بلکہ اس امر واقعہ کو جانتے ہوئے شریعت نے اسے اس لیے حلال کیا ہے کہ دوسری اہم ترین اور معاشرتی مصلحتیں اس کو جائز کرنے کی متقاضی ہیں۔ شریعت یہ بھی جانتی ہے کہ شوقینیں بہرحال سہیلیاں اور شوہر شریک بہنیں بن کر نہیں رہ سکتی، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کشمکش اور تکلش ضرور ہوگی اور خانگی زندگی تخلیوں سے محفوظ نہ رہ سکے گی۔ لیکن یہ انفرادی قباحتیں اس عظیم تر اجتماعی قباحت سے کم تر جو ایک زوجی کو بطور قانون لازم کرنے سے پورے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے تعداد ازواج کو حلال قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ کی بیٹی پر بھی شوقین لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا، اس لیے حضرت علی نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرت یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سکون آنے سے تخلی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں
اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے معجزہ اذیت بن جائے تو اس کے دین اور ایمان کی بھی خیر نہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور ابن ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شریعت حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی اور ان کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کی ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈالتی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو مزید ایسی بہترین واقعات ویڈیو اسلامک واقعہ سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین آمین ثم یا رب العالمین۔